حضور علیہ السلام کے اسماء گرامی موجود ہیں. حضور کے اسماء گرامی میں ایک نام دے اندر ایک نام ہے رسول الملاحم. رسول الملاحم مطلب کی ہے اس کا رسول الملاحم کا مطلب ہے ساڈے نبی دا نام ہے رسول الملاحم کہ رب فرماندا ہے کہ حبیب پیارے تسی جنگا کرنے والے نبی بنا کے ضرورت ہے جتھے حضور شاہد بن کے آئے, مبشر بن کے آئے, نذیر بن کے آئے, داعی اللہ بن کے آئے, سراج منیر بن کے آئے, حسن اخلاق دا پینکر بن کے آئے. حضور دے حسن اخلاق کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ حضور علیہ السلام رسول الملاحم یعنی جنگا والا نبی بن کے بھی آئے ہیں. عزیزہ نے گرامی قدر ان جنگا دے اندر حضور علیہ السلام کے 2 سن ہجری دے اندر جہاد فرض ہے. جہاد دا آرڈر ملیا 2 ہجری دے اندر. 2 ہجری کو لے کے حضور دے وصال پر ملا تک 9 سال چلنے تقریباً 9 سال بھی پورے نہیں پڑے. انہاں 9 سال کے اگر پورے لا لو انہاں 9 سالہ کے اندر چونکہ 11 ہجری کے اندر حضور دا وصال 9 سال بھی پورے نہیں پڑتے. انہاں 9 سالہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے بذات خود یا اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو کسی بھی طرف بھیجیا 28 جنگاں ٹوٹل لڑیاں گیا حضور دے ظاہری زمانہ گیا صرف 9 سال صرف 9 سالہ دے اندر 28 جنگاں جنہاں دے اندر غزوات و سریات شامل نے. غزوات جنہاں دے اندر بذات خود نبی کریم علیہ السلام نے شرکت فرمائی. بنفس نفیس اس کی جڑا کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور چیف آف کمانڈر اس لشکر تے سپہ سالار بن کے میدان میں چاہے اور صحیح اس واقعہ جاتا ہے جس اندر حضور خود دینا گئے اور بلکہ کسی صحابی ہو اس لشکر کا سپہ سالار کو قائد بنا کے بھیجا. 28 جنگاں حضور علیہ السلام نے لڑی حضور دے ذاتی زمانہ یاد دیتا ہے. اور پھر اس چیز تو بھی جہاد کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ حضور وصال فرما رہے ہیں تو حضور نے وصال تو پہلے اپنے گھر وچ اگر کسی نے کوئی درہم و دینار سی تو فرمایا اس کو باہر کر دیو. کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ میرے گھر کے اندر یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء اپنے وراثت کے اندر درہم تے دینار نہیں چھوڑتے. لیکن جدوں وصال فرما رہے ہیں تو حضور جس چارپائی تے جس جگہ تے تشریف فرما نے وصال فرما رہے ہیں اس دیوار دے اوپر 9 تلواراں لٹکیاں ہوئی سن. 9 تلواراں لٹکیاں ہوئی سن. اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر حضور علیہ السلام اپنی امت کو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ میں جا رہے ہیں درہم و دینار دا دونوں وارث بنا کے نہیں جا رہے ہیں, تلوار دا وارث بنا کے جا رہے ہیں. یہ نہ ہوئے کہ تسی تلواراں ایک دوسرے کو تحفے دین واسطے رکھ لو تے درہم و دینار تے کاروبار شروع کر کے تے درہم و دینار کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ جاؤ. نہیں, فرمایا کہ جتھے درہم و دینار دی گل آوے جتھے حسن اخلاق دی گل آوے اوتھے حسن اخلاق نہ پیش آیا. جتھے حضور علیہ السلام دی امت دے اوپر ظلم ہو رہا ہوئے اوتھے اپنی تلوار بھی نہیں ہم نے چھپا رکھی. عزیزاں نے گرامی قدر انہاں ساری جگت وچوں پہلی جنگ جس نو غزوہ بدر آکھیا جاتا ہے اور معرکۃ العراج آ کے اس کا تفصیلی اگر لبے لباب عرض کرا تو 2 جملے لگ جائیں گے کہ پچھو انہاں دا پچھلا ثابت بیک گراؤنڈ پس منظر بھی یہ تھا. مختصراً یہ سن لو کہ حضور ہجرت فرما کے اپنے صحابہ دے نال اللہ دے حکم دے نال ہجرت فرما کے مکہ شریف تو مدینہ شریف آ گئے. لیکن ایتھے آ کے بھی انہاں کفار مکہ نے چین نہیں لین دیتا. انہاں دی کوشش یہ سی کہ بھی کسی بھی طرح مسلمانوں کو اسی صفحہ ہستی تو مٹا دیں. اس واسطے وہ کدے کوئی بندے نے مکہ شریف کو جانا نہ عمرہ شریف کی ادائیگی واسطے یا کسی بھی کام نال غرض نال جانا انہوں جناب نہ دھمکیاں لگانیاں یا انہاں چوریاں چھوٹیاں بنا کے رات کو مدینہ منورہ دے ارد گرد جڑی چھوٹی آبادیاں سن انہاں دے اوپر حملے کر کے انہاں دے کسی دے جانور لے جانے کسی دے بندیاں مارنا پٹنا وغیرہ وغیرہ. یا ابن جابر زہری کر کے بدماشاں نے جا کے ڈائریکٹ مدینہ منورہ دی چراغاہ تے حملے کیتے اور ایک تو کدی انہاں دے بکریاں لے جانے کدی اونٹ لے جانے وغیرہ وغیرہ. ہر طرح خوف و ہراس پھیلا کے انہوں کوشش کی کہ مسلمانوں سے فائدہ تو مٹایا جائے. لیکن وہ یہ بھی سب جانتے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کره الکافرون. رب فرمایا ہے کہ کسی آگے سے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا ہے. سبحان اللہ. بہت ہوئی سبحان اللہ. روزے دے رالوں میں پتا روزے دے رال سبحان اللہ بولا کہ رب دے کالج بیٹھے ہیں باپ وضو ہو کے بولا کہ ایک بار سبحان اللہ کہاں کہ رب دی تعالی سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے. جدو رب نے کالج بیٹھ کے سکھا کہ یا اللہ تو پاک ہے یا اللہ تو پاک ہے رب بھی خوش ہو کے پھر مغفرت اجر بھی مغفرت ہے مغفرت ہے. اللہ تعالی سب گناہ مت معافی عطا فرما دے. عزیزاں نے گرامی قدر یہ سارے واقعات ہوتے رہے. پھر جدو اس نے جہاد مل گیا آیات
سپورٹ نہیں کر رہا. اسی نال الذین یقاتلون بانہم ظلموا رہ کے دو آیت مبارکہ کٹھیاں نازل ہوئیاں سورہ حج دیاں کہ اے بھی پیارے اسی تانوں اجازت دے رہے ہیں کہ جنہ تواڈے تے ظلم کیتا ہے نا پھر انہاں دے نال ہن اعلان جہاد ہے تواڈے واسطے. حضور علیہ السلام نے ترتیب دیتی صحابہ کرام علیہم رضوان دے نال مشاورت کر کے کہ اسی ہن انہاں دے نال جہاد کیویں کرنا ہے. حضور نے اپنی تدبیر دے نال کے وزارت خارجہ دے جڑے امور ہوندے نے انہاں نوں سارا انتظام دینے واسطے حضور علیہ السلام نے مختلف صحابہ نوں جڑے قبائل عرب سن انہاں دی طرف بھیجیا. انہاں نے دسیا کہ کفار مکہ ایج کرتے ہیں اور انہاں دے ظلم تو پردہ چاک کرنے واسطے لوگوں کو خبردار کر کے انہاں دی حمایت حاصل کی اور انہاں نوں اپنے طرف مائل کیتا. جس جدوں انہاں نے کفار مکہ میں اس چیز کا پتہ لگا نا کہ عرب کے جتنے بڑے بڑے قبائل ہیں یا چھوٹی چھوٹی بستیاں نے ادھر جا کے مسلمان لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں, انہوں نے پتہ لگنا ہے کہ فلانی جگہ تو نہ جانا ہے, انہیں جا کے حملہ کرنا. وہ پہلے تو وہ سمجھتے سن کہ یہ نہ ساڈی جواب تو دینا کوئی چپ کر کے سن کے چلے جان گے. لیکن جدوں اعلان جہاد ہو چکا سی ادھروں اعلان جہاد کا آرڈر جاری ہو چکا سی, اجازت مل چکی سی, انہاں نے اگوں انہاں دا منہ توڑ جواب دینا شروع کیتا. اس سے منہ توڑ جواب کے اندر سریہ عبد الجحش کے اندر رجب عبداللہ بن جحش دے سریہ دے اندر رجب کے مہینے دے اندر 2 سے رسائی ہجری دے اندر جدوں جہاد فرض ہویا ان کو فوراً بات دیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں سرکار نے قافلہ بھیجا سی ایک قبیلے کی طرف کہ انہاں لوگوں کو اپنی طرف حائل کرو. اوتھے کافر آگے تے آن کے لڑائی جھگڑا شروع کیتا. ادھر حضرت واقد رضی اللہ تعالیٰ نے تیر چلایا, اس سے تیر نے پہلا کافر ماریا زمین دے اوتے. اسلام دی روح جدو اسلام دی پوری تاریخ دے اندر پہلا کافر عمر بن الحزمی مریا نہ جدو, اس نے مرنے دی وجہ تو جتنے کفار مکہ سن انہاں دے اندر تے اور انتقام دے پڑ پئی ہے. اب تک ساڈی گل دا جواب نہیں سن دیندے, جو کر کے سن کے چلے جاندے سے اج ساڈا بندہ ہی مار چھڑیا. یہ انتقام دی اگ لینے واسطے انہاں جناب لشکر تیار کیتا ہے, قافلہ تیار کیتا کہ اسی ایک کرتے ہیں سارے عرب دے جتنے بھی لوگ نے مشرکین مکہ نے انہوں سارے دعوت دیتی کہ اس قبیلے کے اندر زیادہ تو زیادہ حصہ ملاؤ کہ اسی ایک لشکر تیار کر کے لے کے جائیے ملک شام تجارت واسطے. جتنا زیادہ منافع آئے گا سارے دا سارا اسی منافع اس کام تے لاواں گے کہ وہ انتقام لواں گے مسلمانوں کو سب ایسے بٹاوا کے. اور تسی حیران رہ جاؤ گے کہ اس وقت 50,000 دینار ملک شام تجارت واسطے اکٹھا ہو گیا. وہ قافلہ ابو سفیان دی قیادت میں جدوں گیا نا پھر ہویا کہ اللہ دی قدرت کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیتا کہ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. فرمایا کہ حبیب پیارے یہ جا رہے ہیں تجارت واسطے, انہاں نوں روکو, انہاں دے کولوں انہاں جڑا مال کما کے آ کے تواڈے اوتے لاونا ہے نا وہی انہاں دا تھوڑا تے انہاں دے لاؤ. دوسرا فرمایا کہ گروہ وہ ہے کہ جڑا پیچھے تیاری کر رہے ابو جہل دی قیادت دی تواڈے تے حملہ کرنے واسطے کہ جویں ملک شام تو تجارت کی قافلہ ساڈا آئے گا روپیہ پیسہ وافر مقدار جو ہے گا وہ آلات ہر لے کے آن کے جنگی سامان لے کے آن کے اسی فوراً نکل جاواں گے. فرمایا انہاں دوواں گروہ وچوں اللہ نے ایک گروہ دے تانوں غلبہ عطا کر دتا ہے. تسی انہاں دوواں وچوں جہدے تے چاہو حملہ کرو. سرکار تے صحابہ نے پسند کیتا کہ اسی ابو سفیان دے بعد پہ حملہ کرتے ہیں تاکہ ساڈی مسلمانوں دی کچھ مدد بھی ہو جائے گی. جتنے ساڈے جانور ہوئے نے جتنا انہاں ساڈا نقصان کیتا وہ بھی ساڈا پورا ہوئے گا اور اسی کچھ مستحکم بھی ہو جاواں گے. رب فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یحق الحق بکلماتہ کہ اے میرے نبی دی صحابہ تواڈے ذریعے اللہ تعالی حق نو حق کر دکھائے اور کافراں دی جڑ تو انہوں کٹ کرا. لیکن ہویا قدرت خداوندی چونکہ منشا خدا ایسی کہ بھی یہ ابو جہل انہاں دا مقابلہ کر سرکار دے صحابہ نے پسند دوسرے نو کیتا سی. سرکار فرمایا کہ ٹھیک ہے تسی ادھر چلے جاؤ. لیکن جدوں گئے بدر دے مقام تے پہنچے بھی اتوں دی قافلہ گزرنا ہے انہاں نوں پہلے خبر ہوگی او پھر ساحل سمندر دے رستے دوسری رستے چلے گئے مکہ شریف نوں تے نال ہی انہاں ادھروں پیغام بھیج دیتا بھی ساڈے تے حملہ ہون لگا تے تسی ساڈی مدد واسطے بدر دے مقام تے پہنچو. ادھروں سرکار کو خبر ہوگی کہ ابو جہل 1000 بندے دا لشکر لے کے نہ تے مسلماناں تے حملہ کرنے واسطے آ رہے. سرکار نے صحابہ کو مشورے واسطے بلا لیا کہ دسو ہن کی کرنا چاہیے. وہ بندے آ رہے ہیں کہ جنہاں کو 1000 بندہ ہے, انہاں دے کول ہر دے کول اپنی سواریاں تو علاوہ 70 گھوڑے
70 اونٹ تے 100 گھوڑے وہ نے جڑے انہاں اضافی لے ہوئے ہیں. ہر دے کول جنگی سامان بھی وافر مقدار وچ، عیش و عشرت دا سامان بھی پورا ہے، گان والیاں باجان والیاں عورتاں بھی انہاں دے نال نے، ہر طرح دی فواشی اور یعنی انہاں دے کول ہے. دسو تہاڈا کی خیال ہے جدوں کہ تہاڈے کول صرف 2 تلواراں نے، سوری تہاڈے کول صرف 2 گھوڑے نے، 70 اونٹ نے، 6 تہاڈے کول زرہ نے اور جنگی جڑا لباس ہوندا ہے 6 زرہ نے اور صرف 8 تلوار نے. دسو کی کرنا چاہیے؟ انہاں یہ عرض کی تھی کہ حضور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے تقریر کی تھی، ایسی تقریر فرمائی کہ ہر مسلمان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو گیا. سرکار نے دعا دے نال نوازیا. ابو بکر بیٹھے، عمر کھڑے ہوئے، عرض کی حضور اسی تے اپنا مال جان سب کچھ تواڈے تو قربان کرن واسطے تے مکہ چھڈ کے ایتھے آئے ہیں تے سانو انہاں دے نال لڑنا چاہیے. کی ہویا؟ ساڈے رشتہ دار نے، انہاں دے اندر ساڈے رشتہ دار موجود نے، لیکن کائنات والے نوں پتہ چل جائے گا کہ عمر نو رشتہ دار نہیں بلکہ احمد مختار پیارے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے دعاواں نال نوازیا. ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے نا، حضور علیہ السلام نے انصار سے آپ کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ میرے نال ایسا مہاجرین نے جتھے انہوں نے اپنا گھر بار چھڈ دیتا، بیوی بچے چھڈ کے آگے، سب کچھ چھڈ کے آگے، اپنا بھائی وطن چھڈ کے آگے، یہ سب کچھ قربان کروا سے دیا کہ انصار مدینہ تسی دسو کی جاتے ہو. حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کی بھی حضور اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں کہ جنہاں یہ آکھیا سی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ موسیٰ تسی جاؤ تو تمہارا رب جائے جا کے لڑے، اسی ایتھے بیٹھے ہیں. نہیں، اسی یا رسول اللہ اے آکھاں گے تسی جدھر نو سانو حکم دیو گے اسی تواڈے نال لڑاں گے، تواڈے اگے بھی لڑاں گے، پیچھے بھی لڑاں گے، سجے بھی لڑاں گے، کھبے بھی لڑاں گے. سبحان اللہ. حضرت مقداد بیٹھے، حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کمال تقریر فرمائی. حضرت سعد بن معاذ نے انہاں کا ایک ایک جملہ لوہے تحریر کے لکھن والا ہے. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا قَدْ آمَنَّا بِكَ، تہاڈی وجہ تو رب نے سانو ایمان دیتا اور فرماتے عرض کردے نے حضور وَصَدَّقْنَا بِكَ، اسی تہاڈی تصدیق کی تھی ہر گل دی اور اسی گواہی دیندے ہیں کہ جو کچھ تسی لے کے آئے ہو، حق لے کے آئے ہو، اسی تہاڈے نال وعدے کیتے سن. میں جان بوجھ کے نہیں چھوڑ رہا کیونکہ گلاں زیادہ ہو جاتی ہیں، صرف 5-7 منٹ رہ گئے. حضرت سیدنا معاذ سعد بن معاذ کہتے ہیں حضور اسی گواہی دیتی ہے کہ یا رسول اللہ جو تسی لے کے آئے ہو، جو کچھ رب نے تانوں دے کے بھیجیا، حق دے کے بھیجیا، اسی تواڈے نال وعدہ کیتا ہے کہ یا رسول اللہ اسی تواڈی ہر گل وچ سننے وچ بھی اطاعت کران گے، تواڈا حکم مننے وچ بھی اطاعت کران گے اور تواڈی ہر جگہ تے مدد کرنے وچ بھی تواڈے نال اسی وعدہ کیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمدی، جدھر جان کا ارادہ ہے، لما آتا جدھر جان کا ارادہ ہے چلیے. اگر تسی سانو حکم دیو گے، بڑا کمال دا جملہ ہے اور یہ جملہ سن کے مسلمان دے سینے دے اندر ٹھنڈ لگے ہو نہیں سکتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی سانو حکم دیو، اگر تسی سانو حکم دیو کہ سمندراں دے اندر جا کے اسی گھوڑے دوڑا کے سمندراں دے اندر کود کے جہاد کریے تے واللہ ما تخلفنا منا رجل واحد. عرض کی کہتے ہیں ماں صاحب تے کاجل والیا ساڈے وچوں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوئے گا جڑا پیچھے رہے گا. ہر کوئی میدان جہاد وچ دور دی گل ہے، دریاواں دے اندر جا کے بھی جہاد کرنے واسطے تیار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تقریر سی جنہوں نے کی تھی نا، حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاحت جذبہ پتہ کی سی اس وقت. اس خروج تے سی کہ مدینہ منورہ تے مسلمان رہے، مسلمانہ دیا عورتاں دے اندر جذبہ سی کہ دودھ پیتے بچے ہم رہے کہ حضور دیوار میں حاضر ہو گیا نے، حضور اینو بھی جہاد دستے قبول فرماؤ، نال لے جاؤ. حضور فرماتے سلے دا میں ٹھیک کرا گا ہوتے. عرض کر دیا سے حضور جدو کوئی تیر تواڈے والا آوے نا تے اینو اگے کر دیا جے تاکہ میرا بھی شہادت شہیدہ دی ماں دے وچ شمار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر انہاں بچیاں دے اندر ہی حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جڑے عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دے چھوٹے بھائی صاحب عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اس کی حضور تسی سعد بن ابی وقاص میرے بھائی نے انہوں نے قبول فرما لیا، مینوں بھی جہاد واسطے اجازت دیو. سرکار فرمایا کہ میں تمہاری چھوٹا جا چلا جا. اس کی حضور میں اگرچہ کھاتے میں چھوٹا ہوں، میرے چھوٹا لیکن میری ساتھ نال کشتی کرا لو، میں ادھر نالوں زیادہ طاقتور ہوں. دیکھو سانو اجازت مل جائے ویسے دا چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے، پیپر چھوٹی مل گئی جان چھوٹی کو رکھا گا، لیکن انہاں دے اندر جذبہ جہاد کس قدر سی. عرض کی حضور
میری انہوں نے کشتی کراؤ. جدو کشتی ہو لگی نا ساتھ کہہ لگے کہ بھائی جان توانو تے اللہ کے حبیب نے سلیکٹ کر لیا ہے, پسند فرما لیا ہے, تے یہ وہ بارگاہ ہے کہ جتھے ایک باری کسی نے سلیکٹ کر لیا جائے پھر رد نہیں کیتا جاتا. تسی دے بھی پیا جائے رب دا حبیب میں نے بھی سلیکٹ فرما لے گا. تے جدو ان جو ایک سال میں نبی وقاص زمین تے گرے, حضرت عمر بن نبی وقاص انہوں نے سینے تے بیٹھے نا, تے حضور علیہ السلام مسکران لگ پہ. سرکار سے آواز کی حضور مسکرائے کیوں؟ فرمایا کہ انہاں دی کشتی دے اوپر جبریل بھی مسکرا رہا ہے, میرا رب بھی مسکرا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ. پھر ایک عمر بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ اصحاب شہداء بدر دے تبی, اور پھر جدوں میدان بدر برپا ہوئی, کمال ہوتے بھی سرکار دے صحابہ دا جذبہ سی کہ وہ نہ صرف اعلانی طور تے زبانی طور تے نہیں بلکہ اپنے کردار دے نال میدان جہاد میدان جنگ دے اندر عملی طور تے دسیا کہ حضور ساڈا صرف دعویٰ نہیں سی کہ تسی سانو حکم دیو گے دریاواں وچ کود جاواں گے, اسی تانوں میدان جہاد وچ بھی دساں گے کہ اسی کیویں تہاڈی حفاظت واسطے تیار ہیں. پھر ہویا بھی جی دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے. علامہ اقبال کے سے آکھیا کہ اس دشت و دشت دور دی گل ہے, سیراب دور دی گل ہے, اسی تے بحر ظلمات دریاواں دے اندر بھی جا کے حضور علیہ السلام کی عظمت دا پہرا دیا. وہی اصحاب بدر میدان جنگ دے اندر جدوں پہنچے, میدان جنگ دے اندر جدوں مارکہ دلارا و جنگ جدوں پیش آئی, اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 70 کافر مارے گئے. حضور علیہ السلام نے 17 نو قیدی بنا لیا, نال مدینہ منورہ لے کے آگے. پھر جدو قیدیاں دی باری آئی سرکار نے مشورہ کیتا میرے صحابہ دسو انہاں دے نال کی کرنا ہے. ابو بکر نے عرض کی حضور انہاں دی کرو کسی کو فدیہ لے لو, فدیہ لے کے انہاں کو آزاد کر دیا جائے تاکہ مسلمان غریباں دی مدد بھی ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ انہاں کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. حضرت عمر نے عرض کی حضور نہیں, یہ 10واں سپارہ پڑھو سارا تفسیر موجود ہے سورہ انفال دے اندر. عرض کی حضور نہیں, اے جے رشتہ دار نے نا انہاں دے رشتہ دار انہاں دے سپرد کرو. سب تو پہلے رشتہ دار میرے جڑے نا میرے سپرد کرو. میں انہاں دی توڑا لاواں تے دساں کہ مینوں کتنا کہ تواڈے نال پیار ہے, اپنے رشتہ دار دے نال پیار ہے. حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے کو پسند فرمایا کہ اس دے نال مسلماناں دی مستحکم جڑا کہ تھوڑی مدد بھی ہو جائے گی. اور حضور علیہ السلام نے پھر جدوں یہ سارا معاملہ بدر کا ختم ہو گیا نا, اس تو بعد حضور نے جتنے اصحاب بدر سن کتنے 313 کتنے 313 تعداد ہے نا اصحاب بدر کی. لیکن جڑے جانی طور تے میدان بدر دے اندر لڑن والے نے ٹوٹل 305 سن. 305 اتلے 8 بندے 8 صحابہ وہ نے کہ جنہاں نو تواڈے تے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے اختیار خاص دے نال اصحاب بدر دے اندر شمار فرمایا. انہوں نے مال غنیمت جو بھی حصہ دیتا ہے, اور پھر جو اجر اللہ تعالی نے اصحاب بدر کو عطا فرمایا ہے وہ بھی اجر دے حقدار, وہ بھی 8 صحابہ ہیں. تاں یہ 313 کی تعداد ہوئی ہے. عزیزاں نے گرامی قدر جدوں یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا, اللہ تعالی نے صحابہ بدر کو انعام پتہ کی عطا فرمایا. اللہ نے فرمایا پہلا انعام انہاں دا یہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے مسلمانان عالم, اے میرے نبی دے غلاموں جڑے بدر دے اندر شریک ہوئے ہو, تسی ہو جے کہ جنہاں دی اللہ نے مدد فرمائی ہے. سبحان اللہ. صرف 2-3 منٹ تسی ہو کہ جنہاں دی اللہ نے مدد فرمائی. دوسرا ہے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. یہ تاریخ طبری اٹھا لو, تفسیر ابن کثیر اٹھا لو, سیرت حلبیہ اٹھا لو, جتنی تفاسیر و تاریخ کے کتاب ساری کے اندر لفظ موجود ہے. اللہ فرمایا حبیب اللہ کہتے ہو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اے اصحاب بدر اج تو بعد تسی جو کری جاؤ گے اسی تانوں معاف کر دیتا, کسی بھی عمل نہ پوچھا گے. سبحان اللہ. اور تیسرا انعام حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر دے جو حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب بدر, تیسرا انعام یہ سنیا دے دل کی تحقیق لکھنا رہا. فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور وہ بچہ علم دین پڑھتا رہے
وہ 40 سال تک عمر ہو جاوے جس کے اندر جوانی بھی آ جاوے لڑکپن بھی آ جاوے اور 40 سال تک علم دین اس نے پڑھیا اس نے عمل بھی کرتا رہا انہیں کدے بھی 40 سال تک کوئی ایک بھی گناہ نہیں کیتا پھر 40 سال تو لے کے ارزل عمر تک یعنی کہ بڑھاپے تک چلا گیا فرمایا کہ پھر بھی انہیں کوئی گناہ نہیں کیتا گناہ تو اپنے آپ کو بچاندہ رہا فرمایا اس کو جتنا خاتمہ ہوتا فرمایا پھر ایمان دی ہویا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری زندگی دا دینا ہے نا فرمایا جڑی رات تسی 16 تے 17 رمضان دی درمیانی رات جڑی میدان بدر وچ گزاری سی نا اس رات دا ثواب فرمایا پھر بھی رب نے تانوں زیادہ عطا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے فرمایا کہ وہ ساری زندگی جے دے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہر کم رضائی نبی کے مطابق بچپن تو لے کے جوانی تک جوانی تو لے کے بڑھاپے تو لے کے فوت ہونے تک کوئی ایک بھی لمحہ اللہ کی نافرمانی والا نہیں گزریا انہوں جتنا ساری زندگی کا ثواب ملیا فرمایا وہ دے نالوں بھی ڈبل اللہ ثواب تانوں عطا کرے گا کیوں کہ تسی اس ویلے کفر دے مقابلے وچ کھڑے ہو جدوں کفر طاقتور سی تسی کمزور سی تسی اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیتا اللہ نے حقدار ثواب دا تانوں زیادہ بنایا ہے سبحان اللہ اور چوتھا انعام ایک صرف انعام عرض کر رہے ہیں چوتھا انعام اصحاب بدر تھا کہ حضرت علامہ جمال مکی رحمہ اللہ نے سن نقل فرمایا حضرت اس سے علامہ دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرمایا کہ اصحاب بدر کون ہے کہ آج بھی اگر کسی بندے دی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی کسی بندے دی کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی وہ آج بھی اصحاب بدر دے وسیلے دے نال دعا کرے اللہ دے کولوں دعا کرے کہ اللہ تعالی اصحاب بدر دی شہادت دا واسطہ اور اصحاب بدر دیاں انہاں جڑیاں جان ساری انہاں دی انہاں دا واسطہ میں کہ فلاں حاجت پوری نہیں ہو رہی فرمایا کہ وہ دعا کرے انہاں دے وسیلے دے نال اللہ تعالی اس دی دعا نو رد نہیں کرے گا پورا فرما دے گا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پنجواں انعام حضرت حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے اصحاب بدر تسی جس ثابت قدمی دے نال حق دی راہ وچ کھڑے ہوئے ہو حق دے نال کھڑے ہوئے ہو نا فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہن قیامت تک جتنے لوگ آن گے جتنے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوں گے جتنیاں وہ نیکیاں کریں گے نمازاں پڑھیں گے روزے رکھیں گے حج کریں گے زکوٰۃ ادا کریں گے جو صدقہ و خیرات کریں گے جہاد کریں گے جتنا ثواب اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکیاں دے عطا فرمائے گا انہاں ثواب انہاں دے ثوابہ جو کٹوتی کی جو بغیر اللہ اے اصحاب بدر توانوں ہی عطا فرمائے گا سبحان اللہ کس قدر عظمت ہے اصحاب رسول دی حضرات اصحاب بدر اونے کہ علامہ اقبال کیا سے وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ آج ہم لاکھوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی اور انہیں کیا سے علامہ اقبال کے فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے کدار اندر کدار اب بھی کہ اگر آج بھی ساڑھے اندر وہ جذبہ ایمانی جڑا اس وقت ہونا کے اندر موجود تھی اگر آج بھی مسلمانہ دے اندر ہوتا تھا آج ساڑھی فلسطین دے بچے رونا رہے ہوتے آج یہ ہونا دے ساڑھا جذبہ او ایمانی اس وقت آلہ موجود ہوتا تھا آج کشمیر دے بچے روندے نا آج عالم اسلام کے اندر جتھے جتھے ظلم ہو رہا ہے وہ تورا بارا ہوئے وہ چینچنیا دی زمین ہوئے وہ ملک شام ہوئے فلسطین دا علاقہ ہوئے وہ بغداد معلہ دے اندر ظلم و ستم جڑا کیتا گیا وہ ہوئے وہ لیبیا دی زمین ہوئے جس جگہ دے مسلمانہ دے ظلم ہویا اگر اسی جذبہ جہاد اپنا برقرار رکھ دینا آج اسی ذلیل نہ ہوتے اور علامہ اقبال کیا تھی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر صحابہ دے بارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے ہم کو دکھلایا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اصحاب بدر دے صدقے سانو کوئی ایمانی غیرت عطا فرمائے آمین وما علی البراء